بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایک ہی ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. اس سے قطع نظر کہ وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ ایک بزنس ٹائکون ہیں، میں یہ کوشش کروں گا کہ جو حقائق ہیں اور ان کے دور حکومت کے آنے سے لے کر اب تک کے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس وقت سردار تنویر الیاس کو زیر عتاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کون کون سے ایسے مورے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اور ان کا جو لارجر سکیل پہ یا براڈر اسپیکٹرم میں ان کا ایجنڈا کیا ہے. یہ وہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے صرف اس بنیاد پہ کہ میں خود پچھلے 10 سال سے ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں اور پاکستان کے ٹاپ کے الحمدللہ ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے پروگرام کیے اور کر رہا ہوں. اس وقت بھی میں ایک ٹی وی چینل سے وابستہ ہوں اور میرا اس وقت بھی ایک پروگرام آن ایئر ہوتا ہے. تو میں اس وجہ سے میں نے یہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس پورے چیزوں کا جائزہ لے کے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں. سردار تنویر الیاس جب آزاد کشمیر کی سیاست میں آئے تو آزاد کشمیر کے سیاسی کلچر کے اندر کیونکہ ایک چیز بہت معنی رکھتی ہے اور وہ ہے موروثی سیاست. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہی کے خاندانوں کا، انہی کے بیٹوں کا، انہی کی بیٹیوں کا، انہی کے پوتوں کا، انہی کے نواسوں کا آزاد کشمیر کے اقتدار پہ حق. اور بالخصوص جب آپ بات وزارت عظمیٰ یا صدر ریاست جیسے عہدے کی کریں تو تب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اور صرف یہ چند لوگ ہیں جن کا یہ حق ہے، اس سے زیادہ وہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب اس کلب کے اندر جب ایک ایسے شخص نے انٹری ماری جو کہ اس سے پہلے پنجاب میں اور اس سے پہلے نگران حکومت پنجاب میں وزیر رہ چکے ہوئے تھے، تو ان کی انٹری کے ساتھ ہی پہلا یہ جو کلب تھا یہ شیک ہوا اور یہ گھبرا گئے کہ جی یہ کون آ رہا ہے. ان کا راستہ روکنے کے لیے اس وقت بھی میں نیوٹرلی یہ بات کروں گا کہ بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، بڑی بڑی کوششیں کی گئی، ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن سے لے کر ان کے اوپر طرح طرح کی تنقید کی گئی، اور پھر ان کے حلقوں کے اندر ایون کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح ان کو ہرایا جائے. لیکن وہ نہ صرف اپنا حلقہ جیتے بلکہ اپنے مرحوم چاچا شہید کا حلقہ بھی وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد جب وہ یہ جیتے تو پھر اگلا فیز شروع ہوا جس میں کنسپائریسی کی ایک نئی ویو شروع ہوئی، جس میں یہ کوشش کی گئی کہ انہیں کسی طرح وزارت عظمیٰ سے روکا جائے. اس میں پہلے مرحلے میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے، لیکن کیونکہ چند ہی ٹائم کے اندر اس چیز کا شاید عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو احساس ہوا کہ سردار تنویر الیاس ہی موزوں ترین امیدوار ہیں اور وہی ریاست جموں کشمیر کو اپلفٹ کر سکتے ہیں، تو انہیں اس وقت وزارت عظمیٰ دے دی گئی اور وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے. وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کے بعد کیونکہ رمضان المبارک تھا، پچھلا سال تھا جب سردار تنویر الیاس وزیر اعظم بنے، تو تب سے لے کے اب تک کے جو ان کا کردار ہے، جو ان کا کام ہے، اس پہ ایک جائزہ لیتے ہیں. اور آپ بھی سب آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ اپنے اپنے ذرائع سے ان چیزوں کی تصدیق بھی کریں کہ کیا حقائق ہیں اور کیا حقائق نہیں ہیں. 18 اپریل کو جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے سال رمضان المبارک میں سردار تنویر الیاس نے بطور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر حلف لیا. اور حلف لینے کے بعد میں چند چیزوں پہ آؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کو شارٹ کروں گا تاکہ میں اب کنسپریسی کے مارکات اور اس کے کرداروں پہ بھی بات کر سکوں. تو اس کے اندر یہ ہوا کہ جب سردار تنویر الیاس نے اپنا اقتدار سنبھالا تو 3-4 جو بڑی چیزیں ہیں. بلدیاتی الیکشن پہ آتے ہیں. ایک طویل مطالبہ تھا جی کہ آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن کروائیں اور جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کو موقع دیں، اس کو آگے آنے دیں. تو یہ پچھلے 30 سال سے یہ چیز پینڈنگ ہو رہی تھی، 31 سال سے پینڈنگ ہو رہی تھی، یہ نہیں ہو پا رہا تھا. اپوزیشن نہیں مان رہی تھی، گورنمنٹ کے اندر ایشوز تھے. لیکن جب سردار تنویر الیاس آئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں بلدیاتی انتخابات کرواؤں گا اور جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اور جو عوام ہے اس کو براہ راست اقتدار کے اندر لاؤں گا. شدید مخالفت ہوئی، اپوزیشن نے مخالفت کی، فیڈرل گورنمنٹ نے سیکورٹی دینے سے منع کر دیا اور بہت سارے مارکات تھے جن کے وہ میں شاید ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے تنویر الیاس ڈٹ گئے
بڑی دلیری کے ساتھ ڈٹے اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروا کے اقتدار ایک عام آدمی کے حوالے کر دیا. اس دوران تنویر الیاس صاحب کو کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے بھی اور ادھر ادھر سے بھی, لیکن سردار تنویر الیاس ڈٹے رہے. انہوں نے کہا جی میں یہ اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اور میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھی مثالیں چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. تو بہترین کام ہوا, بلدیاتی الیکشن ہو گئے, اس کا آپ نے دیکھا کہ اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی آئے گا, ایک عام آدمی تک آئے گا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ وارڈ لیول تک آزاد کشمیر کے لوگ اٹھائیں گے. اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیان کنیکٹیویٹی ایک لانگ ٹرم ایک گیپ تھا جس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ خود کو جو کہتے تھے خود ساختہ, وہ وزرائے اعظم رہے, جو خود ساختہ بڑا بڑا وین رکھتے تھے وزرائے اعظم رہے, صدور رہے, لیکن وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان کسی قسم کی کنیکٹیویٹی نہیں کر پائے. لیکن وہ سردار تنویر الیاس جس کے خلاف شروع میں پروپیگنڈا کروایا گیا, جس کو کشمیر فروش کہا گیا, جس کے اوپر طرح طرح کے لیبلز لگائے گئے, اس سردار تنویر الیاس نے ریاست کی دونوں اکائیوں کے درمیان کنیکٹیویٹی کی, ریاست کے دونوں اکائیوں کے درمیان بس سروس شروع کی, ریاست کی دونوں اکائیوں کو ملایا, فریکوینٹ انٹریکشنز رکھا, سی ایم جی بی کو مظفر آباد بار بار دعوت دی, اسلام آباد میں ان کے ساتھ ملتے رہے, خود گلگت کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھا اور ریاست کی دونوں اکائیوں کو پھر سے یونائٹ کر کے ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن اور کوارڈینیشن کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ جس سے جو ریاست کا جو دیرینہ مطالبہ تھا وہ حل ہوا. آگے بڑھتے ہیں. ڈرائی پورٹ, میرپور ڈرائی پورٹ جو کہ 31 سال سے پینڈنگ منصوبہ تھا, اس کو انہوں نے نہ صرف فعال کیا بلکہ اگلے دنوں افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اور ڈرائی پورٹ کرتا کیا؟ ڈرائی پورٹ پہ پوری دنیا سے جیسے مال آتا ہے پاکستان بھر میں, تو وہ جیسے کوئی اسلام آباد پورٹ پہ اتارے گا, کوئی کراچی پورٹ پہ ڈرائی پورٹ پہ اتارتا ہے, کوئی کہیں اتارتا ہے, تو وہ کام تنویر الیاس صاحب نے یہاں کیا جس سے آزاد کشمیر میں امپلائمنٹ کے اندر اضافہ ہوگا. چوتھا جرم, جس کو جرم کہہ لیں, لوکل انڈسٹری کے پروموشن کے لیے کام شروع کر دیا. نیلم ویلی میں وہاں کے لوکلی را مٹیریل سے تسبیح کی تیاری, اسی طرح خواتین کی امپاورمنٹ. 12,000 روپے جیز فنڈ دیا جاتا تھا, آزاد کشمیر میں اس کو بڑھا کے 75,000 روپے کیا. مہاجرین کا گزارہ الاؤنس جو کہ پچھلے طویل عرصے سے فی کس چند 100 روپے تھا, اس کو 3,000 روپے لے کے گئے, ڈبل کر دیا. مہاجرین کے لیے پہلی دفعہ آزاد کشمیر گورنمنٹ ان کے لیے رہائشی کالونیاں بنا رہی ہے, اربوں روپے کا منصوبہ وہ شروع کرا دیا. اسی طرح کراچی, کوئٹہ اور ملک بھر کے اندر وزٹ کر کے کشمیر کاز کو پروموٹ کیا. سینٹ جیسے ایوان بالا میں جا کے خطاب کر کے کشمیر کی بات کی, کشمیر کو پروموٹ کیا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک مافیا جو کہ ہمیں معلوم ہے, جس کی میرے پاس معلومات ہیں, انہوں نے پلان کیا کہ اب تنویر الیاس کو کیسے انگیج کیا جائے, کیسے ان کو ڈسٹرب کیا جائے, کیسے ان کو پریشان کر دیا جائے, کیسے ان کو الجھایا جائے. اس کے اوپر پھر ایک پورا ایک پلان تیار ہوا. اس کے اندر چند لوگ بیٹھے, ان کے نام میرے پاس ہیں, ڈیٹیلز میرے پاس ہیں, جو میں ضرورت پڑنے کے اوپر سامنے لے آؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن تنویر الیاس صاحب ڈٹے. تنویر الیاس صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کاز, کشمیریت, کشمیر کی یونٹی اور کشمیری کے لوگوں کے حوالے سے, ان کے رائٹس کے حوالے سے, ان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کے حوالے سے کسی صورت کوئی ایسا سٹیپ نہ لوں گا, نہ کسی کو لینے دوں گا اسمبلی میں جس سے ہمارے کاز کو, ہمارے لوگوں کو نقصان ہو. اور وہ ڈٹ کے ظاہر ہے. تو اس کے بعد لوگوں نے پلان کیا کہ جی ٹھیک ہے, اگر یہ ڈٹ گئے ہیں تو پھر کوئی مورا ڈھونڈیں گے. مورے تو آج کل بازار میں بہت ہیں. اس میں پھر کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں لگے اور انہوں نے مختلف طریقوں سے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے. یہ جو سینٹورس کے اندر اس وقت جو ایک بات چل رہی ہے اور یہ جو ایک ایپیسوڈ ہے, بڑا بدقسمتی سے ظاہر ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس کی, کیونکہ یہ سردار صاحب کے اور ان کے بھائیوں کا اور اوورال ایک معاملہ ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک طویل بیک گراؤنڈ ہے, ایک کہانی بنائی گئی ہے, ایک کڑی سے کڑی ملتی ہے. چیزوں کو
جوڑا گیا ہے. بہت سارے کریکٹرز ہیں جو اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو بڑے بری طرح انفارچونیٹلی بے نقاب ہوں گے. بہت سے لوگ جن کو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے. بہت سے عزت دار لوگ جن کا ایک بڑا نام ہے ان کے لیے مشکلات بن جائیں گی. اس لیے میں ان چیزوں کی طرف نہیں آؤں گا. میں صرف یہ کہوں گا, میں جو بتانا چاہوں گا چیزیں, کہ اس وقت جو سنیریو ہے سردار تنویر الیاس کے خلاف حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ویل آرگنائزڈ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ حالات کے اندر جو ہے وہ خرابی کی جائے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس کو اس وقت اپنی سیکیورٹی کے اوپر خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کے حوالے سے جو ان کے مخالفین ہیں خدا نخواستہ وہ کوئی ایسا اقدام کی طرف نہ جائیں کہ جس سے سردار صاحب کو نقصان ہو. تو اس لیے یہ کیونکہ لمبی ہو گئی میری ویڈیو, میں اس کو یہیں کٹ کروں گا, بس یہ کہتے ہوئے کہ آزاد کشمیر کو ایک ایسا پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر ملا جو اپنے عزم سے, جو اپنے حوصلے سے, جو اپنی جدوجہد سے, جو اپنے وسائل سے, جو اپنی ذہانت اور وین سے آزاد کشمیر کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے. تو عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو مورے اس وقت استعمال ہو رہے ہیں کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, اور یہ اس تعمیر و ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں, اور یہ پھر سے وہی جو موج کرنے والی سرکاریں ہوتی ہیں ان کو لانا چاہتے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کامیاب ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس کے ساتھ آزاد کشمیر کا پڑھا لکھا باشعور نوجوان ساتھ کھڑے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کیوں ضروری ہیں, اور سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کی معاشی طور پہ, اقتصادی طور پہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی طور پہ اور مسئلہ کشمیر کو امپاور کرنے کی ان کے اندر ایک سکت ہے, اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. وزارت خارجہ پاکستان کے ساتھ مل کے پچھلے دن انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم حریت قیادت کو اور آزاد کشمیر سے کچھ صحافیوں کو, سول سوسائٹی کو, لوگوں کو باہر بھیجیں گے تاکہ وہ دنیا بھر میں جا کے کشمیر کے بارے میں بات کریں. پچھلے دن انہوں نے کہا کہ یاسین ملک اور اسی طرح شبیر احمد شاہ, آسیہ اندرابی, میروائز عمر فاروق, مسرت عالم بٹ سمیت تمام حریت لیڈرشپ جو اس وقت بھارت کے جیلوں میں جعلی کیسز فیس کر رہی ہے, ان کی آواز عالمی سطح پہ بنیں گے. تو یہ وہ ان کے اقدامات ہیں جو شاید کہیں ہضم نہیں ہو رہے, جس پہ شاید تکلیف ہو رہی ہے, جس پہ شاید کچھ پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں, تو وہ ان کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور جس میں وہ ایک شعر بھی ہے کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو وہ جو سارے لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں, جو میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں کہ کس چور کی داڑھی میں تنکا ہے, لیکن انہیں میں یہی بتاؤں گا کہ جو اسسمنٹ ہے, جو حالات ہیں آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کوئی ایسا اسکوپ موجود نہیں ہے کہ سردار تنویر الیاس کو کے خلاف کوئی سازش کر کے ان کی گورنمنٹ گرائی جائے. مثال کے طور پہ ایک شارٹ سی آخری منٹ میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر لیٹس سپوز کہ ایسا کوئی کوشش کرتا ہے تو ان جو اسمبلی کے اندر اس وقت جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں 32 اراکین کی حمایت کے ساتھ, جو وزیر اعظم ہے, جو کیبنٹ ہے, اس میں سے اگر کسی کو بگوڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس کو ملے گا کیا اس کو ایسی چیز دی جائے گی کہ جس کے اوپر وہ بک جائے گا. اور اگر جب وہ بک جائے گا تو گورنمنٹ کے بعد یہ تو ٹھیک ہے اقتدار ہے, تو عوام کے اندر اس کی کیا پذیرائی رہے گی؟ اب عوام کہاں اس کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ عوام اس کو کس کیٹیگری کے اندر گنیں گے؟ تو یہ چند ایسے سوالات ہیں کہ یہ اس طرح کا انوائرمنٹ بنا کے, ہوسٹائل انوائرمنٹ بنا کے سردار تنویر الیاس کے خلاف مختلف طرح کی سازشیں, ان کے بیٹے کے اوپر FIR اور اس طرح کی بے شمار چیزیں, یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں. اور یہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جو اپنے خطے کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے, جو ایماندار ہے, جو کرپٹ نہیں ہے, جو رشوت نہیں لیتا, جو تنخواہ نہیں لیتا, جو اپنی جیب سے ریاستی امور کے اندر بھی معاونت کر رہا ہے, جو مہاجرین کی بھی معاونت کر رہا ہے, جو آزاد کشمیر کے دوسرے لوگوں کی بھی معاونت کر رہا ہے. ایسے شخص کے خلاف یہ نیریٹو بیانیاں اور اس طرح کے اقدامات کر کے کیا میسج جاتا ہے دنیا میں؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بہرحال میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا, اور یہ ساری تفصیلات ہیں ہمارے پاس. بہرحال وقت آنے پہ میں اپنی صحافتی ذمہ داریوں کا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے, اور تمام طرح حقائق آپ کے سامنے لائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.